داماد بن گئے خلیفہ وقت کے، مامون الرشید کے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام کا جو معنی ہے تقوی اور زہد، اس کو ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھا، دربار سے متوسل نہیں ہوئے اور زہد و تقوی میں درجہ کمال کو پہنچے۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ حضرت کی بصیرت و فراست کا وہ رنگ تھا کہ اس ظاہری ماحول کے باوجود بھی آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو سارے مراحل میرے ساتھ روا رکھے جا رہے ہیں اور مجھے دامادی کا بھی شرف دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں۔ ہم جن مقاصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ مدینہ کی حدود میں بیٹھ کر ان پر پورا اترنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن 1 سال محل کے اندر رہ کر بھی وہی رنگ قائم رہا۔ کیا بات! وہی قرآن مجید کی تلاوتیں، وہی درس حدیث، وہی سجدے، وہی تلاوتیں، وہی رنگ آپ نے قائم رکھا۔ حالانکہ کئی مرتبہ کوشش کی گئی مشاورت کے طور پر شاہی محل میں آیا کریں، گفتگو فرمایا کریں، احکام صادر فرمایا کریں، تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ ظاہری جو چکمے دیے جا رہے ہیں ان کے شاید مقاصد کچھ اور ہیں اور ہم دنیا میں خاص مقصد لے کر آئے ہیں۔ حضور 9 نسلوں سے دیکھ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے اندر مقصدیت کا گہرا احساس لگتا ہے۔ حالات کی شدت جیسے بھی ہو، انہوں نے ماحول کو غم کی طرف جانے کی بجائے معیار کو ملحوظ رکھا ہے تاکہ معیار پر کوئی کمپرومائز نہ ہونے پائے۔ تو لگتا یہ کہ آپ کی اس سال کے رویے کو دیکھ کر اور آپ کی وہاں پھر مرجعیت کو دیکھ کر پھر ان کو پریشانی شروع ہو گئی، تو پھر آپ اجازت تو نہیں کہنا چاہیے، پھر باقاعدہ آپ مدینہ شریف کی حدود کی طرف تشریف لے گئے۔ تو وہاں جو چیزیں آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے، آپ کے خوش الہان ہونے کی بہت گواہی ملتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں لحن محمدی کا رنگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کے وقت کی تلاوتوں کے دوران شواہد ملتے ہیں کہ ابو جہل بھی وہاں کھڑا ہو کر روتا تھا کہ یار وہ کیا آواز ہے، وہ کیا کلام ہے، وہ کیا رنگ ہے جو انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے۔ ابو جہل جو تھا نا حضور والا، وہ لحن تک محدود رہا، لحن تک محدود، ایک حد تک وہ اس سے لطف لیتا رہا، اس کی قسمت میں نہیں تھا اس کے معنی، اس کا تعصب غالب رہا، اس کی اناد اور ضد غالب رہی۔ صرف میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی آوازوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ گواہی دی گئی، دوسرا جو کثرت کے ساتھ دیکھا گیا، سجود کے ساتھ اس پورے خاندان کو جو موافقت ہے، لگتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدوں کا رنگ ہمیشہ ملحوظ رہا۔ جرت مندی، بہادری، کوئی لچک نہیں، اس میں حیدری رنگ بہت زیادہ تھا۔ کیا بات! اور حکمت، موقع شناسی، یہ حضرت امام حسن کا رنگ غالب تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر موقع پر ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے بھی نہ گھبرانا، یہ حسینی رنگ غالب تھا۔ کیا کہنے! اور جو آپ سجدے کی کثرت فرما رہے ہیں وہ تو امام سجاد کی اولاد ہے، امام سجاد کی اولاد ہے، وہ بھی رنگ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ اپنی مجالس میں جب بھی آپ بیٹھتے تھے اور جو آپ کے خادمین دربار کی طرف سے تھے یا آپ کے ویسے متعلقین کو بھی تھوڑی سی اجازت تھی، ہمیشہ آپ کی محفل میں گریہ کا رنگ بڑا رہتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گریہ اس لیے نہیں کہ حالات کی تنگی ہے، گریہ اس لیے ایک مسلمان بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا بات! اور اس کے اندر خوف کی کیفیت، خشیت کی کیفیت، احتیاط کی کیفیت اور تعلق باللہ میں وہ رنگ کیسے لانا چاہیے، اس کے شواہد بھی بہت زیادہ ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی، غش کی کیفیت لگتی تھی کہ حضرت نڈھال ہو کر
زمین پر خشیت الہی کو ایڈریس کر رہے ہیں. اللہ اللہ.